السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے واٹس ایپ جڑنے کے بعد اس بات کا پتہ چلا کہ اگر کوئی آپ سے طلاق کے مسائل پر بات کرنا چاہتا ہے تو چینل کی فیس ادا کرنی پڑے گی، ایسا کیوں؟ باقی کسی اور مسائل پہ بات کرنا چاہے گا تو کیا اس پر بھی فیس ہے یا نہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو صرف طلاق پہ کیوں؟ طلاق پر کیوں؟ آپ اس کا جواب دیں۔ بالکل، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلی بات تو اہل علم کا اس سلسلے میں بالکل اختلاف نہیں ہے کہ اجرت اگر کوئی آدمی لیتا ہے کسی اپنی خدمت کو پیش کرنے پر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میری ایک ویڈیو ہے، آپ دیکھ لیجئے، اجرت پر فتویٰ دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر محنت کرتا ہے اور وہ آپ کے دینی مسائل یا دین کو سمجھانے کے لیے یا دینی تعلیم آپ کو دینے کے لیے اجرت لیتا ہے، اس پر کوئی حرج نہیں۔ دوسری چیز، ہمارے چینل پہ جو فارمیٹ ہے وہ یہ کہ طلاق کے ہی مسائل پر ہم آپ سے کیوں پیسے لیتے ہیں، کیوں فیس لیتے ہیں۔ فیس ہے میری 400 ریال، صحیح بتاؤں، اور اس 400 ریال کو بعض مرتبہ جب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میں اتنی نہیں پے کر سکتا، تو پھر میں ان کے لیے جو ان کی جیب افورڈ کرتی ہو اس میں آسانی پیدا کرتا ہوں، اور ان کی جیب کے مطابق جتنا بوجھ وہ اٹھا سکتے ہوں اتنا بوجھ ان کے اوپر ڈالتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کا بھی کام ہو جائے اور ہمارے چینل کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوتی رہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، طلاق کے مسائل میں جس طریقے سے انڈیا پاکستان میں ہے، اگر وہ فیشن یا اس طریقے سے ہم آپ کو مسئلے کا حل بتانا شروع کر دیں تو بالکل کسی فیس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے گھر برباد ہوں گے نا۔ آپ نے کہا میں نے طلاق دے دی ہے، مفتی صاحب نے کہا آپ کی طلاق ہو گئی ہے۔ میرا یا سعودی عرب کے علماء کا جو طرز عمل ہے آج کل، لجنۃ الدائمہ والافتاء میں بھی جب آپ جاتے ہیں، یہاں پر جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی ہے، وہ کوئی چارج نہیں کرتے آپ کو۔ وہاں پر منسٹری کی طرف سے بڑے بڑے اسکالرز موجود ہیں اور وہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے آپ کو ایک اپوائنٹمنٹ لینے کو کہتے ہیں، اور میاں بیوی کو کہتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں ہمارے پاس آئیں۔ جب میاں بیوی جاتے ہیں تو ان دونوں سے دونوں کو علماء وقت دیتے ہیں، اور پھر ایسی صورت میں اس تمام تفاصیل جاننے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ یہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے عام طور پر ہندوستان اور پاکستان کی طلاقیں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ 99.9% طلاقیں انڈیا پاکستان کی ہوتی نہیں ہیں۔ صرف یہ چونکہ کنجوسی ہے ہمارے یہاں، اور مزاج یہ ہے کہ جب ہم طلاق کے بارے میں یا دین کے بارے میں کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں تو ہم گوارا نہیں کرتے کہ ہم کسی کو کچھ پیسے دیں، بلکہ ہمارا ذہن یہ بن گیا ہے کہ مولوی تو پیدا ہی اسی لیے ہوا ہے کہ ہمارے بچے کے کان میں اذان دے گا، مر جائے گا تو جب نماز جنازہ پڑھائے گا، عقیقہ ہوگا تو آ کے وہ ذبح کر دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے بندو، یہ مولوی جو آپ کی خدمت کرتا ہے، یہ مفتی جو اپنے مدرسوں میں بیٹھ کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالے گا؟ وہ یقینی بات ہے اس کے بھی ساتھ اخراجات لگے ہوئے ہیں، اور اخراجات کو پورے کرنے کے لیے اگر وہ آپ سے کچھ مطالبہ کرتا ہے تو اس کا حق ہے، کیونکہ وہ آپ کی پریشانی کو سلجھانے کے لیے آپ کو وقت دے گا۔ تو میرا جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ میں سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کے فتاوی جات کی روشنی میں میاں بیوی سے بات کرتا ہوں، دونوں سے بات کروں گا، اور پھر دونوں سے بہت سارے لوگوں کو تو سوال کرنا نہیں آتا، ان کو سوال کرنے کا ڈھنگ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کن حالات میں طلاق دی تھی۔ جب وہ بتاتے ہیں، آج بھی ایک میرے پاس کال آئی اور وہ تقریباً 30-35 منٹ چلی، لیکن ان 3 طلاقوں کو جو کہ وقفے سے دی گئی تھی وہ ایک بھی طلاق نہیں ہوئی۔ کیوں طلاق نہیں ہوئی؟ کیونکہ ہر مرتبہ شوہر اپنی بیوی سے طلاق دینے سے پہلے ہم بستری کرتا رہا،
آئے دن ہر روز ہم بستری کرتا ہے اور اگلے دن طلاق دے دیتا ہے۔ تو سعودی عرب کے علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں بہت سارے 10-12 ایسے امور ہیں، اگر ہم لوگوں کو یہ کہنے لگے کہ آپ کی طلاق ہو گئی، آپ کی طلاق ہو گئی، آپ کی طلاق ہو گئی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کروں گا۔ اگر آپ کو اپنا گھر بچانا ہے، اگر آپ کو اپنی اس فیملی لائف کو، ہمارا کیا مزاج ہو گیا، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جناب بس چپل ٹوٹ جاتی ہے نا تو موچی کے پاس جاتے ہیں، اس کو جڑوانے کے لیے پیسے دیتے ہیں، لیکن شریک حیات، شریک سفر، زندگی کا جو بہترین آپ کا ساتھی ہے وہ پیچھے رہ رہا ہے، وہ تھک گیا ہے، اسے ساتھ کرنا ہے۔ اسے ساتھ کرنے کے لیے نہیں اب اس کو چھوڑ دو، اب اسے حلالہ سینٹر بھیج دو، وہ حلال ہوگی، طلاق تم نے دی ہے، حلالہ تو تیرا ہونا چاہیے تھا، مولوی کی نظر اس پر ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک آڈیو آئی ہوئی ہے، وہ رو رہی ہے بچی، اس نے کہا میسور کا ایک مفتی، اس نے باقاعدہ طور پر کہا کہ میں تیرے ساتھ بدکاری کروں گا اور پھر تیرے اوپر جو کچھ ہے وہ اتار کے تجھے حلال کر کے وغیرہ وغیرہ۔ اعوذ باللہ۔ تو عورتوں کے ساتھ ان کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ہم آپ کو وقت دیتے ہیں اور اس وقت کی قدر ہے میرے عزیز، میرے دوست۔ تو آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ آپ کی طلاق کے مسئلے کو سلجھا دیا جائے تو ہم آپ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں آپ وقت دیجئے۔ صرف تحریری طور پر لکھ کر بھیج دیا کہ میں نے کل طلاق دی ہے اور ایک طلاق پرسوں دی تھی اور ایک طلاق ترسوں دی تھی، حالانکہ وہ روزانہ ہم بستری بھی کر رہا ہے اپنی بیوی سے، اعوذ باللہ، تو یہ طلاقیں نہیں ہوتی میرے بھائی۔ تو اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے کہ یہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں، ہم آپ کو وقت دیتے ہیں اور اس وقت کی قدر ہے۔ آپ کے محنت، آپ سے جو میری محنت ہوتی ہے اس کا میں مطالبہ کرتا ہوں۔ آپ اگر چاہیں تو اس چینل کو سپورٹ کریں، اور اگر نہیں چاہتے اپنا گھر سیدھا کرنا یا اپنے شریک حیات کو اپنے ساتھ لے کر چلنا، اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اسے شریک حیات کو حلالہ سینٹر بھیجوں، ایک تو اس بیچاری کو آپ نے رسوا کیا ہے اور رسوا کرو تاکہ مولوی اس کے ساتھ بدکاری کر سکے۔ تو میرے بھائی، اپنی بچیوں کی، اپنی ماؤں کی، اپنی بہنوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کر لیں۔ اور یہ تھوڑا مجھے لگتا ہے کہ یہ مہنگا ضرور ہے، لیکن آپ کی زندگی سے اور اس رشتے سے مہنگا نہیں ہے۔ آپ کا رشتہ بہت قیمتی ہے، اس کی حفاظت کر لیں، اس کی قدر کر لیں۔ جب آپ اس کی قدر کریں گے، ایک خاتون نے، ہمارے ایک شیخ ہیں، ان کو فتویٰ لکھ کر بھیجا کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے، اور 3-4 دن کے بعد پھر انہوں نے سوال کا مجھے آپ نے سوال کا میرے جواب ہی نہیں دیا۔ شیخ نے فرمایا کہ اچھا ہوا تو اسی لائق ہے کہ تجھے طلاق ہو، تجھے طلاق دی گئی ہے اور تو خاموشی سے سو رہی ہے۔ اور عورتیں بلک بلک کے رو رہی ہوتی ہیں، وہ عورتیں، وہ یہ کہتی ہے، ایک آدمی نے مجھے واللہ اس نے کہا کہ میرے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں تھا، میں اپنے سپروائزر کے پاس گیا، اس سے کہا کہ مجھے جوائن ممبرشپ اس کی چینل کی دے دیجئے تاکہ میں عاقل سے بات کر کے اپنے گھر کے مسئلے کا حل حاصل کر سکوں۔ تو الحمدللہ اس کے مسئلے کا حل حاصل ہو گیا۔ اس نے کیا کرا، تھوڑی سی جد و جہد کری، وہ جاہل آدمی نہیں تھا، اس نے تھوڑا سوجھ بوجھ سے کام لیا اور اپنے سپروائزر سے کہا کہ سپروائزر صاحب میرا آپ کام کر دیجئے، میرا جوائن ممبرشپ کر دیجئے تاکہ میں چینل کی جوائن ممبرشپ فیس پے کر کے اپنے مسئلے کا حل جان سکوں۔ تو ہم آپ کو وقت دیتے ہیں، آپ کے گھر کو، آپ کی بیوی کو حلالے سے بچاتے ہیں، اس لیے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قیمتی رشتے کی حفاظت کے لیے اگر ہم ایویلویٹ کریں نا تو 400 ریال اتنی بڑی رقم نہیں ہے۔ آپ شادی میں کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ کے اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو پھر کتنے پیسے خرچ ہوں گے۔ حلالے میں ہی مولوی آپ کو ذبح کر دے گا۔ 1-1.5 لاکھ روپے لیتے ہیں انڈیا پاکستان کے مولوی حلال کرنے کا بیویوں کو۔ اللہ ان کو عقل سلیم دے، ان کی شر سے ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ تو ہم آپ سے جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے تاکہ آپ کا گھر بچ سکے۔